السلام علیکم۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسد عباس پاکستان کی لو سٹی فیصل آباد سے۔ تو دوستو، میرے خیال میں یہ لائیو ویڈیو چل رہی ہے۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل اسد عباس ولاگس پاکستان کی بہت ہی پیاری سٹی، بلکہ پاکستان کا دل، پاکستان کی لو سٹی آف فیصل آباد سے میں حاضر خدمت ہوں۔ تو دوستو، یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ میں گفتگو کر سکوں، آپ دوستوں کے سامنے مجھے چند الفاظ جو ہے وہ بولنے کا موقع مل سکے، اور آپ کے ساتھ ان باتوں کے ذریعے کچھ آپ کے دکھ تقسیم ہو سکیں، اور کچھ ہمارے دل پہ جو دکھوں کا بوجھ ہے وہ کم ہو سکے۔ تو ایسے میرے خیال میں یہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سال کا آخری مہینہ ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، اور آج 21 تاریخ ہے، میرے خیال میں آج 19 تاریخ ہے۔ 12 دن بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور نیا مہینہ شروع ہو جائے گا 2026۔ تو دوستو، یہ ستمبر کا مہینہ ایک تو ٹھنڈ کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری یادیں ہمیں دے کے چلا جاتا ہے، ہمارے دامن سے وابستہ یادیں کر کے جاتا ہے، اور کافی سارے روگ بھی ہمیں دے کے چلا جاتا ہے، جس میں کافی سارے دوستوں کا بچھڑ جانا، کافی دوستوں کا آ جانا، اور کافی نئے دوستوں سے امید اور توقع کو بھی قائم کر جاتا ہے۔ اور کافی سارے دوست جو ہیں اس سال میں، آپ خود سوچیں کہ کتنے ہمارے عزیز تھے، کتنے ہمارے اکابر تھے، اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکیں، اور کون کون جو سال گزرا ہے اس سال میں ہمارے ساتھ تھا، اور کن کن دوستوں سے ہماری ملاقات ہوئی، اور کن کن دوستوں سے کس وقت ہوئی، اور آج کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں، کون کہاں تھا، کس نے کس جگہ کا وعدہ کیا تھا اور کب تک وعدہ کیا تھا، لیکن آج بھی وہ دوست جو وعدہ کر گئے، سال گزرنے کو ہے، لیکن سال جیسے بدل رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، اور ایسے ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تبدیل ہو سکیں، تاکہ یہ یادیں، یہ امیدیں، یہ رونقیں پھر بھی سلامت رہیں۔ اور کچھ جو ہیں وہ یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں، یہ دنیا فانی ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر تو کوشش تو ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے کہ جو ہمارے دوست تھے، ہمارے عزیز تھے، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اس فانی دنیا سے، اور بالخصوص ان کو بھی یاد رکھا جائے، دعاؤں میں جب بھی جائیں، جب بھی دوستوں کی یاد آئے تو اللہ سے دعا کرے ان کی مغفرت کی۔ تو دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ستمبر کا مہینہ گزر رہا ہے، تو یہ ہمیں کیا سبق دے کے جا رہا ہے؟ بڑا تو آپشن یہ ہے، اس پہ کوئی کبھی گفتگو نہیں کرتا۔ میں آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ستمبر کی یادوں کے حوالے سے کروں گا کہ یہ ہمیں بالآخر کار سبق کیا دے کے جاتا ہے، ہمیں کیا پلے بنا کے جاتا ہے کہ یہ لو، یہ سنبھال کے رکھ لو، یہ آپ کے کام آئیں گے الفاظ، یہ آپ کو نفع دیں گے، اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا سال آتا ہے، 12 ماہ بعد پھر ستمبر کا مہینہ آ جاتا ہے، یعنی کہ
جیسے پہلا ماہ بھی گزر گیا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، آورس ان دی روٹین کے ساتھ یہ مہینے بھی گزر جاتے ہیں، اور یہ مہینے ہمیں کافی ساری یہ مہینے بھی یادیں دے جاتے ہیں۔ لیکن ستمبر جو ہے وہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس نے اپنے دن 30 یا 31 مکمل کر کے پھر سال کو بدلنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی بدل جانا چاہیے، جیسے ستمبر بدلا، ستمبر کی پہلی تاریخ وہ بھی بدلی، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی بدلیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کا کام ہم نے کل کو کرنا ہے، اور کل کا کام اگر ہم کل بھی نہ کر سکے، کل کا کام پرسوں پہ چلا گیا، پرسوں کا چوتھ پہ چلا گیا، تو ایسے جو آج کا کام ہے وہ آج کریں، جو پرسوں کا کام ہوگا یا کل کا کام ہوگا وہ کل کریں گے، یعنی کہ جو موجودہ ہوگا وہ کریں گے۔ اور وقت جیسے آپ کو پتہ ہے 2025 گزر رہا ہے، اور یہ 2025 کو جنہوں نے سنبھالا، جنہوں نے وقت پر کام کیے، تو پھر وقت ان کا ہو گیا، اور جنہوں نے کافی سارے کام چھوڑ دیے، کرنے والے یار کچھ نہیں، اگلے دن کر لیں گے، 1 ماہ بعد کر لیں گے، 10 دن بعد کر لیں گے، حالانکہ کام وہ جو تھے وہ وقت پر کرنے کے تھے، لیکن ہم نے ویسے ہی ان کو گزار دیا اور وقت کو بھی ضائع کر دیا۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ ہم وقت سے پہلے ہی کافی سارے کام کر لیتے، اور کافی سارا سیکھ لیتے، اور کافی سارا بتا لیتے، اور کافی سارا ہم تقسیم کر لیتے، اور کافی سارا ہم جمع کر لیتے، اور جو ہم تقسیم کرتے جمع کر کے ان کو آگے لوگ ضربیں دیتے، تو اس سے ہمیں بھی فائدہ تھا۔ لیکن بر وقت ہم نے وہ کام نہ کیے، اور بعد میں اس کا جو ہے وہ پچھتاوا ہی رہتا ہے کہ یہ کام کرنا تھا اور یہ کام ہم نہ کر سکے، ایسے کرنا تھا اور ایسے بھی ہم نہ کر سکے۔ تو یہ جیسے ہی دیکھیں کہ 12 دن باقی ہیں، یا 11 دن باقی ہوں گے، یا 13 دن باقی ہوں گے، 1 دن کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، تو اس سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نئے سال میں ہم اپنی زندگی کو بھی بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے معاشرے کو بھی بدل سکیں۔ اس میں کیا چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، اور کیا جو نئی چیزیں ہیں ان کو اپنے پاس لانا ہے۔ کون سی چیزوں نے ہمیں اس سال میں جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیے تھے انہوں نے ہمیں فائدہ دیا، اور کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے ہمیں نقصان دیا، جو کام کر کے ہم نے نقصان حاصل کیا، جس میں وقت کا ضیاع ہوا، اور پھر وقت ہمارے ہاتھ نہ آیا۔ تو اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، اور ان کو ہم وقت بھی نہیں دے پاتے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ خوش رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ٹھکانہ ہے، حق سچ کا ساتھ دے، حسد چھوڑیں، مدد کریں اور خوشیاں بانٹیں۔ تو دوستو اگر اس بات کو یہاں پہ میں روک کے ایک بات کروں کہ خوش رہا کریں، چلو اس نئے سال میں 2026 میں ہم کوشش کریں کہ خوش رہنا ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مشکل یا احسان وقت آئے گا، تو اس میں ہمیں ایک تو صبر کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ صبر کرنا ہے جب بھی مشکل آئے، اور اس کے بعد جو مشکل ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہم اس امتحان کے قابل نہیں ہیں، تو ہمیں اس سے رہائی فرما، احسانی فرما۔
تو پھر اگر غم ہے تو یہ ہم سوچ کر بھی پریشانی سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا یہاں زندگی گزارنی ہے۔ جیسے دوستو آج ایک اور اس میں ٹاپک چھڑ رہا ہے، وہ بھی بات کافی لمبی ہو جائے گی، کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے اس دنیا میں کون تھا؟ یہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ہمارا گھر ہے، یہاں پہ کون تھا؟ یہاں پہ کن کے گھر تھے؟ یہاں پہ کون تھے؟ کون یہاں سے چلے گئے؟ کون یہاں سے نہیں گئے؟ تو یہ دنیا کب سے چلی آ رہی ہے، لیکن دنیا نے ہمیشہ اسی کو یاد رکھا ہے کہ جنہوں نے حق کا اور سچ کا ساتھ دیا۔ دنیا ہمیشہ تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی ہے۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں، خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں، اور جب ہم سربراہ ہوں گے اور ہم خود خوش رہیں گے تو جو غم زدہ ہوگا، جو پریشانی میں ہوگا، وہ بھی ہمیں ہماری مشکل سے اندازہ لگا کے، ہماری پریشانی سے اندازہ لگا کے، ہمارے معاملات سے اندازہ لگا کے وہ بھی سوچے گا کہ یار یہ بھی اتنی مشکل میں یہ مسکرا رہے ہیں، اور میرے اوپر تو ایسی مشکل بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی میں پریشان ہوں، تو پھر وہ بھی خوش رہے گا، وہ بھی اپنی لائف کو چینج کرے گا کہ یار ہم سے پھر وہ پوچھ بھی لے گا کہ یار آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی زندگی بھی گزاری اور خوش بھی رہے، اور اتنی ساری مشکلات میں بھی آپ جو ہیں ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، چٹان کی طرح مضبوط ہیں، پہاڑ کی طرح مضبوط ہیں، آپ ہل نہیں رہے۔ تو اس کے پیچھے ایک ہی ہوگی کہ جو ایمان والا شخص ہوگا، اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوگا، مضبوط ہوگا، اعصاب کے حساب سے مضبوط ہوگا، تو جس نے تاریخ پڑھی ہوگی، جو سمجھتا ہوگا سارے معاملات کو کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، اور جو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو تاریخ ہے، وہ جو مرد ہیں، مرد کلندر گزر گئے ہیں، جنہوں نے نہ حق قید رہ کر بھی پھر بھی ڈٹے رہے اور حق کا ہی ساتھ دیتے رہے، تو ان کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں کافی سارے اسباق دے جاتی ہے کہ چلے اس نے بھی جانا ہے، چلے انہوں نے بھی جانا ہے، چلے ہم نے بھی جانا ہے، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے الفاظ چھوڑ کے جائیں جو محرک لکھنے پر مجبور ہو کہ ایسا مرد کلندر، جو ایسے جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ بات پھر اور چھٹ جائے گی، چلو پچھلی بات کی طرف آتے ہیں۔ تو دوستو جو بات میں پہلے کر رہا تھا، اس کو پھر آگے بات کو لے کے چلتے ہیں، پہلے وہ بات کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ آج سے، جیسے آج 2026 ہے، 2025 گزرنے والا، 2026 آنے والا ہے، تو 2025 تو جب 1925 ہوگا، اس میں ہم نہیں تھے، 1825 تھا، ہم نہیں تھے، 1725 تھا، تو آپ اندازہ کر لیں جب 1825 تھا، آج سے کم از 200 سال پہلے، تو اس وقت بھی اس دنیا پر لوگ موجود تھے، وہ زندگی گزار کے گئے اور بہت اچھی زندگی گزار کے گئے۔ اب ایسے حالات بھی نہیں تھے، خوشحالی تھی، پریشانی نہیں تھی، اتنا جیسے آج دولت ہے، لوگوں کے پاس پلازے ہیں، کوٹھیاں، اس دور میں نہیں تھا، لیکن اس دور میں سکون تھا، گھر کچے تھے، لوگ پکے تھے۔ اب گھر پکے ہیں، لوگ کچے ہیں۔ پہلے گھر کچے ہوا کرتے تھے، جو تاریخ 1825 لا لیں، 26 لا لیں، کچے گھر تھے، کچے، گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم ہوتے تھے۔ تو آج دیکھ لیں دوستو، کتنی زندگی، کتنی خلقت، کتنے حالات بدل گئے ہیں کہ آج کس بیماریوں میں لوگ جو ہیں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ان کے پاس تو ایسے کاروبار بھی نہیں تھے جو فی الوقت ہمارے پاس ہیں۔ تو اب کے حساب سے جو
سب سے زیادہ تھا وہ تھے جنہوں نے بچپن میں یا اس دور میں زندگی گزاری اور کافی ساری اچھی زندگی گزار کے گئے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور کافی ساری وہ مثالیں قائم کر کے گئے۔ آج بھی لوگ تاریخ میں ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اور آج جو میں بات کر رہا تھا کہ اچھے کار ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اے سی ہے، ہیٹر ہے، سونے کے لیے بیڈ ہیں، کافی سارے سہولتیں، تو اس وقت تو لوگ زمین پر بھی سو جایا کرتے تھے۔ اس وقت لوگ اچھے تھے، نرم دل تھے اور لوگوں کے کام آتے تھے۔ جیسے بہت ایک پرانا واقعہ آپ کو سنا دوں، اور جو بات میں گفتگو کر رہا تھا اس کے حساب سے اس میں یہ کنڈکٹ ہو گیا، اضافہ ہو گیا، اور پتہ بھی چل جائے گا۔ یہ جتنی میرے خیال میں نے گفتگو کی ہے اس میں یہ بہت اچھا سبق امیز بات ہوگی۔ تو بہت پرانی دوستو بات ہے کہ ایک ذمہ دار شخص تھا۔ اب تو خیر ٹریکٹر ٹیکنالوجی ساری آ گئی، ٹریکٹر آ گئے، پیچھے ہل کرا وغیرہ جو بھی ہے چیزیں آ گئی، مشینیں آ گئی۔ تو اس وقت بیلوں پہ لوگ داندوں میں ڈگوں، آپ کے حساب سے بیل ہی کہہ دیتے ہیں، آپ کو جو سمجھنا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس سے لوگ جو زمین میں کھیتی باڑی تھی ذمہ دارہ کرتے تھے، صبح کو نکلنا، دوپہر کو آ جانا ہے، شام کو آ جانا، لوگ بھی اچھے تھے، طبیعت بھی فریش رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ دوستو ایک ذمہ دار تھا، کافی سارا اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا رہن بہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، لوگوں کی سیوا کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا بہت اچھا تھا۔ تو اس کا ایک بیل مر گیا۔ تو یہ زندگی موت تو جیسے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا ایک جب بیل مرا تو، اور جو اس کے دوست تھے، ذمہ دار تھے، بھائی تھے، جو بھائی بنے ہوئے تھے، جنہوں نے پھر بھائی بن کر دکھانا تھا، وعدے کیے ہوئے تھے، اب تو آج وعدہ کیا اور کل کو وعدے پہ نہیں آئے تو خیر اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جو لوگ بات کرتے تھے پھر بات پر پورا اترتے تھے۔ اب اس دور میں یہ مشکل ہے۔ اب تو جس طرف کچھ چار پیسوں والا زیادہ ہو تو لوگ اس طرف ہی چلے جاتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ برحال تو ایسے معاملے تھے۔ وہ جو ذمہ دار تھا اس کا جب ایک بیل مر گیا اور اس نے پھر کوشش کی کو بیل اور تلاش کرتے ہیں، تو دوستو جو اس کے دوست تھے نا، جب اس کو پتہ چلا کہ آج اس نے اس زمین کو بیلوں سے جو تھا وہ کوئی فصل بیجنی تھی، جیسے گندم کر لیں، گندم مکی کر لیں اور کافی ساری چارہ کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی گاؤں کے بیل تھے جن کے پاس جوڑی تھی وہ سارے لے کے چلے گئے، جوڑیاں بنا کے چل گئے، اور اس کو بلایا اور اس کو ساتھ ہی بٹھا دیا اور اس کی زمین میں ہل وانا شروع کر دی۔ تو وہ سب لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یار یہ گزرنے والے بھی دیکھنے والے بھی، جیسے راستے کے روڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ گزرتے ہیں، اس وقت روڈ تو نہیں تھے، کچی تھی جگہ، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایک قافلہ گزرا اور رکے، انہوں نے کہا کہ بھئی خیر ہے، آج کوئی یہاں میلہ ہے یا کوئی مقابلہ ہے یا کوئی بیلوں کی ریس ہے، کیا معاملہ ہے؟ کافی سارے بیل آئے ہوئے اور ایک دو جو پہلی ہے اس میں چلا رہے ہیں ہل کرا وغیرہ۔ تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ ہمارا دوست تھا، ذمہ دار تھا، بھائی تھا، اس کا بیل مر گیا اور ہم نے سوچا کہ ہم اس کی مدد ہی کیوں نہ کر دیں، ہم اس کے ساتھ تعاون ہی کیوں نہ کر دیں، ہم ان کے ساتھ، تاکہ مقصد تو یہ تھا کہ ان کو یار نہ محسوس نہ ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا بیل نہیں مرا بلکہ ہمارا مرا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بیل اس کا نہیں تھا اور یہ بیل ہمارا تھا۔ تو دوستو جیسے میں پہلے آپ کو بات کر رہا تھا کہ اس دور کے لوگ اچھے تھے، اب تو ایک کسی غریب کا کوئی نقصان ہو گیا ہے اور پھر وہ کسی اعلیٰ شخص کے پاس چلا گیا تو وہ تو کبھی بھی مدد نہیں کرے گا۔
وہ تو کہے گا نہیں یار ابھی نہیں ہے، چودھری صاحب اٹھے نہیں ہیں۔ تو اتنے اچھے جو لوگ تھے، اتنا اچھا دور تھا، اور صرف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ستمبر جو ہے یہ ہمیں ایسی یادیں دے جائے گا جس میں ہم اپنی خوشی بھی دیکھیں گے اور غم بھی دیکھیں گے، اور دوستوں کی طرف سے نئے سال کی مبارک بھی آئے گی، اور اسٹیٹس بھی لگے گی کہ یار اس سال میں سال گزرنے والا ہے، اور اس سال میں جو ہم سے لوگوں کے لیے اگر کوئی طلاق کلامی ہوگی، کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا، کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی، تو اس سال میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں ہمیں معاف کر دیں۔ اسٹیٹس بھی لگے گا، پکچر بھی اپلوڈ ہوگی، اوپر رائٹس بھی لکھا ہوگا۔ تو دوستوں کے ساتھ معافی مانگنا اور دوستوں سے گزارش کرنا کہ ہمیں معافی دے دیں، بار بار کمنٹ بھی آئیں گے اور نیچے لکھا بھی ہوگا کہ ہمیں معذرت، سب دوست معاف کر دیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں پھر اللہ سے بھی معافی مانگنا ہوگی۔ تو دوستوں نے تو ہمارا خیال نہ رکھا، دوستوں نے دوستی کی، اور 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، پھر جھگڑا ہو گیا، 1 سال گزرا، 1 سال سے کم دن گزرے، کوئی جھگڑا ہو گیا، لیکن ہمارا دوستوں لڑائی ہو گئی، سر پھاڑ دیا، بازو توڑ دیا، لاٹ توڑ دی، ٹھیک ہے، خون نکل آیا جسم سے، دانت توڑ دیے یا انگلی توڑ دی۔ تو یہ بھی ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا اور وہ اب تک ہمیں سنبھال رہا ہے، اب تک اس نے اپنے قبضہ قدرت میں ہمیں رکھا، تو اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے، اس سے بھی استغفار کرنی چاہیے، اس سے بھی معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور وہ بہتر معافی دینے والا ہے۔ وہ مان بھی جلدی جاتا ہے، دوست مانتے بھی نہیں۔ دوست تو کہتے ہیں کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، اور وہ مالک بے پرواہ ہے، وہ رحیم و کریم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو اس سے بھی معافی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ دوستوں سے بھی کریں جن کے ساتھ آپ تلخ کلامی کی، جھگڑا کیا، لڑائی کی، کسی کے کہنے پہ کسی کے دوست کے ساتھ جھگڑا کیا، تو ایسے ہی جو تھے، جو مالک کی ہم نے نافرمانی کی، دوستوں سے تو نافرمانی کی معذرت کر لی، لیکن مالک سے بھی کرنی ہے، تو اس میں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے، اور نئے آنے والے سال کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ میں اس سال سے اپنی زندگی کو بدلوں گا۔ تو زندگی بدلنے کا نسخہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ زندگی کیسے بدلیں اور کیسے بدلی جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک اکثر نسخہ ہے کہ آپ اپنی کوتاہیاں جتنی بھی آپ کر چکے ہو ان کو نوٹ کریں، روزانہ کی بنیاد پر وقت نوٹ کریں، کس وقت پر ہم کیا کام کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، تو اس میں وقت میں جو آپ میں اس وقت کے دوران کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو وہ ایک ایک کر کے اس کے اوپر نشان لگا دیں کہ یہ بھی نہیں کروں گا، آج یہ نہیں کرنا، آج وہ نہیں کرنا، آج یہ بھی نہیں کروں گا۔ تو ایسے ہی انسان جو ہے جب وہ وقت سے وہ کام نکال دے گا، تو پھر جو وقت وہ ہوگا اس میں آپ اچھے کام لکھ لے، یعنی کہ 40 کام آپ دن میں کرتے ہیں تو اس میں 10 کام آپ کو نقصان دیتے ہیں، 20 نقصان دیتے ہیں، 10 کا وقت ضائع ہوتا ہے، 10 کا پتہ نہیں چلتا، تو ایسے ہی آپ وہ کام چھوڑ دیں اور نئے کام تلاش کریں، تو جس سے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، اور جس میں سب سے تو پہلے رات کو جلدی سونا، صبح ٹائم کے ساتھ اٹھنا، یہ کامیابی کی بھی نشانی ہے۔ تو آج دوستو، آج کا یہ ولاگ اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اب روز آپ کے ساتھ کسی نہ کسی موضوع پہ میں گفتگو کروں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوست مجھے سپورٹ کریں تاکہ مجھے بھی ایک لیول پر میں پہنچوں، اور پھر مزید میرے حوصلہ افزائی بھی ہو سکے اور موقع بھی مل سکے اچھے لوگوں سے اچھے باتیں کرنا۔ آپ فالو بھی کریں، اور ویڈیوز کو آ کے اپنے گروپوں میں بھی کر دیں شیئر، اور کمنٹ میں بھی بتائیں کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگی، تو انشاءاللہ آئندہ سے ہم
بہتر اہتمام کریں گے گفتگو کرنے کا، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ سکے اور بہترین ویڈیوز بھی بن سکیں۔ وہ بھی دوستوں کی محبت سے ہوگا، وہ بھی دوستوں کے تعاون سے ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے دوستوں آپ نے ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے، فالو کر دینا ہے، تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہر آنے والی نئی ویڈیوز مل سکیں۔